جی دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کی بڑے عرصے سے ایک کوشش رہی ہے کہ جب بھی خالصتان کا ایشو اٹھا تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ خالصتان اور کشمیر کے جو ایشو ہے ان کو ٹو کیس کر کے پیش کیا جائے، ان کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ دونوں جو تحریکیں ہیں یہ دہشت گردی کی تحریکیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان تحریکوں کو پاکستان کی جانب سے بڑی سپورٹ ملتی ہے، اور جو کشمیری جد و جہد کر رہے ہیں یا خالصتان کے جو سپورٹرز ہیں یا وہ جد و جہد کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے، تو یہ دونوں ان کے بڑے آپس میں روابط بھی ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو بھارت یہ نیریٹو بڑے عرصے سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ تیزی آئی 9/11 کے بعد، اور اب بھی جب کہ کینیڈا کے ساتھ بھارت کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، نجر کا جو قتل ہوا وینکوور میں کینیڈا میں، اس کے بعد سے ایک سفارتی کھچاؤ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی جب بھارت کو اب یہ موقع ملا ہے کہ کشمیر اور خالصتان کو ایک ساتھ ہی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تو ایک تیر سے دو شکار والی بات ہے۔ چلیے، خالصتان کے معاملے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، خالصتان بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، جس طرح بھی وہ اس سے نبٹنا چاہتا ہے نپٹے، لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے ہمیں بہرحال اپنے پرسپیکٹیوز کو صحیح رکھنا ہے۔ کشمیر کا معاملہ کسی طور بھی خالصتان کے معاملے کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ کشمیر ایک لیجیٹیمیٹ کاز ہے جس کے لیے لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہو رہی ہے۔ کشمیر کے معاملے میں ہم سب جانتے ہیں کہ 11/12 اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں، اور ایک پورا UN ٹیمپلیٹ ہے کہ اس تنازع کو کس طرح حل کیا جائے گا، پلیبسٹ کی بات ہوتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور پھر اگر آپ دیکھیے تو یہ جو اسٹرگل ہو رہی ہے حق خود ارادیت کے لیے، یہ UN چارٹر میں بھی الاؤڈ ہے، بلکہ UN ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس جو ہے 19 یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1949 کا، اس میں بھی اس قسم کی اس کو بھی ایک جو حق خود ارادیت ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اسی طرح بہت سی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز بھی ہیں، جو مجھے یاد آ رہی ہے ایک ریزولوشن 3314، وہ بالکل ایک لحاظ سے جو بھی تحریکیں ہیں فارن آکوپیشن کے خلاف وہ بالکل لیجیٹیمیٹ ہیں، یہ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کی تحریکیں ہیں حق خود ارادیت سے منسوب، ان کو سپورٹ بھی کریں، یہاں تک کہ ان کو جو ہے آرمز بھی دیں، یہاں تک بھی ہے۔ تو میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ بھارت یہ کوشش بڑے عرصے سے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان دونوں تحریکوں کو اکٹھا کر کے پیش کرے، اور اس کشمیر کا جو ہے کشمیر کے کاز کو نقصان اس ایک لحاظ سے ایک تیر سے دو شکار والی بات، جیسا میں نے پہلے کہا۔ اسی ضمن میں میرے نظر سے ایک آرٹیکل گزرا 14 ستمبر 2021 کا، گزشتہ روز میں نے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی بات کی، تو ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ را اس میں بہت زیادہ فنڈنگ کرتا ہے، اور یہ تھنک ٹینک گو کہ 1961 میں بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ ایک بھارت کا ٹول بن گیا ہے، اور اس میں بدقسمتی کے ساتھ یہ جو ہے کچھ پاکستانی بھی انوالو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہڈسن انسٹیٹیوٹ نے ایک کچھ ایکسپرٹس کو جمع کیا، ساؤتھ ایشیا ایکسپرٹس کو، اور ایک پروگرام انہوں نے کیا، ایک آپ کے لیے راؤنڈ ٹیبل کی، اور اس میں یہ رپورٹ اس کے بعد ایک لکھی گئی، اور یہ رپورٹ کو آتھر کی اپرنا پانڈے، حسین حقانی جو ہمارے سفیر بھی رہے ہیں واشنگٹن میں، اور کرسٹین فیئر کو ہم سب جانتے ہیں، بڑے ہی اینٹی پاکستان ان کے خیالات ہیں، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہمیشہ جو ہے تنقید اس پہ کی جائے۔ تو یہ جو رپورٹ ان تینوں نے کو آتھر کی، اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ تقریباً کوئی 55 کے قریب گروپس ایسے ہیں کشمیری اور خالصتانی جو مل کر کام کرتے ہیں، اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپریٹ بھی کر رہے ہیں۔
یہ ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے، لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ امریکہ میں یا دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح کشمیری اور خالصتانی جو ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہیں. تو یہ جو نیریٹو ہے یہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تو میں نے ذکر کر ہی دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی بہت احتیاط کرنی ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں ان معاملات میں، اور ہمیں اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے. خالصتان کا معاملہ ٹھیک ہے، اگر کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، سکھ جو ڈائسپورا ہے وہاں سپورٹ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی اسٹرگل کریں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے وہ کسی طور بھی خالصتان کے ساتھ اس کا نام نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، دونوں بالکل مختلف ایشوز ہیں. خالصتان جو ہے وہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ الگ ریاست بنائیں تو وہ اپنے طور پہ جدوجہد کرتے رہیں، پولیٹیکل اسٹرگل بھی کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے کہ یہ معاملہ بالکل الگ ہے، اور اس میں بھارت از کمیٹیڈ کہ اس کو یونائیٹڈ نیشنز کی جو قرارداد ہیں ان کے مطابق حل کیا جائے. تو وساج میں اتنے ہی کہنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ایک دو دنوں سے بھارت کا میڈیا بڑے غور سے پڑھ رہا ہوں. دو تین چیزیں اور بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا، لیکن یہ بھارت کی جو یہ کوشش ہے کہ 2Ks کے نام سے ایک نیریٹو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اس کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا یا کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی جس سے یہ تاثر دنیا کو ملے کہ جو بھارت کہہ رہا ہے وہ درست ہے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اور چونکہ یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا تو بالکل بڑا واضح ہے، کشمیر کو تو ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ڈپلومیٹیکلی، مورلی اور پولیٹیکلی. لیکن جہاں تک خالصتان کا معاملہ ہے وہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، اور بھارت جانے اور خالصتان کے لوگ جانے. گو کہ یہ ضرور ہے کہ ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ اس قسم کے جو مسائل ہیں، اگر بھارت کی حکومتیں مائنورٹیز کے ساتھ یہ سلوک کریں گی تو پھر اوبویسلی وہ جو جذبات ہیں وہ تو ابھرتے ہیں. تو بھارت کو بھی تھوڑے سے حکومتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس قسم کے سینٹیمنٹس کو ابھارے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.